علی امام نے منس تو سنو 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 تھی انج سمجھو جی اکثر بیٹھے ہیں تو سامنے مولا مشکل کچھا دے کے لائن لگی ہے تو موہرا لوادے بچے نے جنت جان تو صبر کر لو جرا سامنے دوروں لگے انہیں مور علی امام منس علی امام نے منس تو منم او کھلو جاؤ کہ مولا مشکل کچھا کہ حضور تو غلام علی امام منس رولا نہیں سن حضور اسی جو اعلان کرنے پہ علی امام گل نہیں صدیق دی غلامی دی چیت ہے کئی تے منہ ٹلک جانا لیٹسٹ آرڈر اگر صدیق اکبر نال کوئی واسطہ ہے انہاں دے منہ تے لا کر کے کھلو جانے تے یار آخر سونے گواہ دیو اگر تو تیرا گواہ کہڑا میں کہنا جا پیرا کلانی نو پوچھ لا یا شیر ربانی ہائے ہائے یا شرک پوریاں کو پوچھ لا یا حضرت کیسی والے پیرا کو پوچھ لا میں پکا نقش بندی مجددی ہوں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے انہیں پہ گواہیاں لبنیاں نے کنوں لگی تو اتنے کام مسا ہی ہونا انشاءاللہ تے ساڈے نال سوچ تو نہ رکھی پتر ساڈے کول کی لے لینا اتنے یاراں دا دماغ ہی نہیں چلیا جانا جنتی جو ہاں بہرحال عزیزان من مرض کرنا پیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال محبت یہ مسلم اسلام دا سرٹیفکیٹ ہے یہ اہل بیت دی محبت دا سرٹیفکیٹ جڑا اسلام دی سند ہے کی ہے وہ اسلام دی اور یہ ہوتا ہی ہو سکتا ہے جڑا یزید نال یا انہاں دوجیاں نال پیار کرے گا نہیں اہل بیت نال محبت اہل بیت ازواج مطہرات بھی نہیں اور دوستا آل میں منن والے ہوندے نہیں اس واسطے سرکار دے غلاماں نال جڑا تعلق نہیں او دا کسے شے نال بھی کوئی تعلق نہیں اگر وہ نہ لے تو ایدوں اوتے رہندے پیا کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جڑا اللہ دا نام تے لیندے نہیں رب آندا ہے اللہ دے نام تے لیندے نے پر ٹڈوں نہیں لیندے پے یہ منافقت ادھر بھی ہو سکتا ہے عزیزان من پھر کیوں نہ انہوں کا نام لیا جائے مسلمان ہو کے انہوں کا نام کیوں نہ لیا جائے جنہ اسلام زندہ کیتا ہے جنہ اسلام زندہ کیتا ہے اسلام دے پرچم بلند کیتا ہے جنہ خاندان قربان کر دیتا ہے نانے دے دین واسطے دین اسلام واسطے اور جنہ دا پروگرام تے مشن ایسی ہے ہو شت سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شت سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے نہ کرسی نہ اقتدار کا دے واسطے اے ہو شت سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے اے ہو شت سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام اے ہو شرط سی کوئی شرط نہیں کوئی اور اس بات دا مقصد نہیں سی قربانیاں دی وجہ اور کوئی نہیں ایکو مقصد سی اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام اور نانا جان نے بھی شہزادے نال پیار کیتا ہے ایک دی پیشانی دوجے دا گلا کچھ عرض کیتی ہے ابو جی اے کیوں ایسا پیار فرمایا اس واسطے حسین دا گلا چومنا وا اے گلا کٹا کے میرے دین دی لاج رکھ لے گا بولو میرے دین دی لاج رکھ لے گا امام علی مقام دے بچپن چ شہادت دیاں خبراں مشہور ہو گئیاں نے جبریل مٹی لیا کے دتی عرض کیتی یا رسول اللہ اے تہاڈا بچہ شہید ہو جائے گا تو شہادت دے ٹائم دا وقت آیا جنوں جبریل شہید آ کے جن خدا شہید کہلوائے نبی شہید آ کے خدا شہید آ کے او دی شہادت شک کرن والا مسلمان نہیں رہ سکدا شہادت ہوئے جڑی حق تے ہوئے معلوم ہویا امام حق تے سی یزید حق تے نہیں سی یزید دنیا دا کتا سی اے نبی دا نواسا سی
تو عزیزان من امام علی مقام پھر وہ شہادت دا ویلا آیا، دین دی لاج رکھن دا ویلا آیا، اسلام نو حسین دے خون دی ضرورت پہ گئی، وہ ویلا آ گیا امام علی مقام امام علی مقام جسلے چل پے نے حیدر کرار دے لال ادھر خط آ رہے ہیں، آقا تشریف لیاؤ اسی تہاڈے باپ دے مرید ہاں، تہاڈے باپ دے مقتدی ہاں، یا حسین اسی تہاڈے منن والے ہاں، تہاڈے عقیدت مند ہاں۔ ادھر خط آ رہے ہیں، ادھر یزید جڑا مجبور کر رہا ہے، امام انکار کر رہا ہے، یزید اصرار کر رہا ہے، امام انکار کردا پیا، یزید کہندا حسین میرے ول ویکھ، امام فرماندے نے یزید تو میرے ول ویکھ، وہ کہندا طاقت میرے کولے، وہ کہندا طاقت میرے کولے، ہمت میرے کولے، اسلحہ میرے کولے، اقتدار میرے کولے، پیسہ میرے کولے، خزانے تے قبضہ میرا ہے۔ فرمایا کیڑی گل کرنا ہے؟ تیرا خزانے تے قبضہ، میرا خدائی تے قبضہ، تیرا اس حکومت تے قبضہ، جنت تے جواناں دا سردار جنت تے میرا قبضہ، اوے تو کیڑی طاقت تیرے کول نہیں؟ حیدر کرار دی شجاعت میرے کولے، ظلم تیرے کولے، صبر میرے کولے، تو اپنیاں نو آزما میں اپنیاں نسبتاں نو آزما۔ بڑا سمجھایا مگر امام علی مقام نے فرمایا نا لالچ، فرمایا دنیا دے کتے کیدا لالچ دینا پیا، ہر شے تے خدا دی خدائی وچ راج میرا ہے، تو کون ہے جڑا مینوں لالچ دین والے؟ امام علی مقام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کی ہویا؟ امام علی مقام نے سفر شروع کر دیتا۔ امام علی مقام نے جدو دیکھا حالات بگڑ گئے نہیں، حالات خراب ہو گئے نہیں اور آؤٹ آف کنٹرول، اور مجبور ہو گئے نہیں کہ میں ہوں اتنے نہیں رہ سکاں گا، نانے دے دین دی تبلیغ لازمی ہو گئی ہے۔ آپ اٹھے، اٹھ کے فرمایا چلو ذرا سامان بن لو، سامان اکٹھا ہو گیا، فرمایا چلو ہوں نانا جان دے مزار تے حاضری دے لئیے۔ سب خاندان والے گئے نہیں، سرکار مدینہ تے حاضری دیتی، پھر حاضری دین تو بعد سیدہ النساء دے مزار قرآن تے حاضری دیتی، جناب فاطمہ الزہرا دے در دولت تے حاضری دیتی۔ حاضری دے کے پھر سید گھر آئے نہیں، فرمایا ہوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے تیار ہو، آقا تیار، فرمایا سارے ملو جناب سغرا نو۔ عرض کیتی ابو جی کیوں؟ فرمایا نہیں نال جاواں گی، فرمایا نہیں بیٹا تو بیمار ہے، تو ایتھے ٹھہرے جائے گی، ایتھے ہی ٹھہرے گی، اور دونوں میاں بیوی ٹھہرو گے۔ جناب سغرا چھوٹی عمر دیاں نہیں سن، جوان، فرمایا دونوں میاں بیوی حسن مثنیٰ تے امام سیدہ سغرا اور امام حسن مثنیٰ دونوں میاں بیوی ٹھہرو گے۔ میں تے کہنا بخار دا بہانہ سی۔ عرض کیتی ابا جی کیوں؟ فرمایا پترا تو نال گئی، یہ تسی ڈال دوے ٹر گئے، اے بیٹا حسن مثنیٰ، اے بیٹی سغرا، اگر تسی ٹر گئے غوث پاک ورگے لال کتوں پیدا ہون گے؟ عزیزان من اس واسطے سیدہ سغرا چھوڑ کے آئے نہیں، کلیاں نہیں، دونوں میاں بیوی رہنی، اور نہ آپ بھی عمر چھوٹی سی، آپ شادی شدہ سن، جوان سن، اور دونوں میاں بیوی اتنے ٹھہرے نے، قطن چھوٹی عمر دیا نہیں۔ عزیزان من امام علی مقام چل پے نے، دلاسا دیتا، عرض کیتا پھر ابو میرے بھائی جان جلدی ذرا مینوں بھیج دینا تاکہ ملاقات ہو جائے۔ فرمایا بیٹی ان قریب انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ اور دوستا یہ دن جسلے بات ہو گئی ہے، امام علی مقام چل پے، بچی نو دلاسا دیتا، سیدہ باپ دے حکم دی تعمیل کر دی، بیٹھ گئی، ادھر گھر بیٹھ گئی، قافلہ چلتا چلتا مکے پہنچیا، مکے تو پھر مکہ مکرمہ تو چلیا، میدان چلتے چلتے نہیں جسے میدان کربلا کوفے ول چل پیا، راہ وچ جاندیا ایک چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے؟ جواب آیا میدان کربلا ہے۔ فرمایا ڈیرے لا دیو، ایہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ امام علی مقام دے ڈیرے لگ گئے نہیں، اور دوستا جسلے صاحبان لگ گئے نہیں، جسلے شامیانے لگ گئے نہیں، اور جسلے خیمے سادات دے لگ گئے نہیں، تو کی ہویا دوستا؟ ادھر کوفیاں نے گھیرا پا لیا، میدان دے اندر کربلا دے اندر گھیرا پا لیا، نہر فرات تے پارا لگا دیتا، اور 7 محرم والے دن میرے امام علی مقام تے پانی بند ہو گیا، اور دوستا 7 نو بھی پانی بند، 8 نو بھی پانی بند ہے، 9 نو بھی پانی بند ہے، اور دوستا شہزادے تڑپ رہے نہیں، اور کوثر تقسیم کرنے والے اج خود پیاسے نہیں، پر 3 دن دے ترے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے گاہ دیاں شیر جواناں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہر بچہ جڑا پانی دی پیاس نال تڑپ رہا ہے مگر سوال کوئی نہیں کردا، بلکہ میں تینوں عرض کر دیواں امام علی مقام جسلے بیٹھے نے انہوں صبر دی تلقین کر رہے ہیں، اور دوستاں پھر کی ہویا اے رات جڑی گزشتہ ہے، اے جڑی رات گزر گئی ہے، رات والی رات، اے آخری رات، بہن تے بھائی دے کٹھیاں بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں، اپنے باپ تے بیٹے دے کٹھے بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں، اور دوستاں میاں بیوی بیٹھ کے راز و آخری نصیحتاں، پتر نو بٹھا کے آخری نصیحتاں،
میرے امام نے کلے کلے دے خیمے وچ گئے نے سب نوں نصیحتاں دتیاں فرمایا ایسا خیمے والیو سن لو میرا امتحان ختم ہون والا ہے تہاڈا صبح شروع ہون والا ہے سیدادیو گھبرانا نہیں ڈولنا نہیں صبر دا دامن نہیں چھڈنا ان اللہ مصابرین نانے دی شریعت دا خیال رکھنا میں نانے دے دین دا خیال رکھنا ہے ویکھنا سرا تو وال نہ نکل جائے سر دے وال ننگے نہ ہو جان پردے دا خیال رکھنا ہے ایتھے ایک میں بات عرض کر جا کچھ لوگ تقریراں تقریر انہاں دے سروں پردے لے گئے کون کہتا ہے پردے اتر گئے اور اگر سیدہ تم نساء کی صاحبزادی ہو اور پھر کہنا جی مشکاں بن لیتی گئی پیچھے بھاواں مروڑ کے شرم کرو یہ کیسے بات کر رہے ہو اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کھینچ دی جائے گی اور آلے طہار حیدر قرار دیتی ہوئے غیر مارن دا ہاتھ لگے خدا دی قسم آسمان ٹکڑے ہو کے زمین تے آ پیندا آپ واہ کی داد لینے کے لیے اپنے آپ کی داد لینے کے لیے اور اپنی قوم میں واہ بنانے کے لیے اور اپنی شو بنانے کے لیے اور اپنا کیا نام ہے اپنا اچھا خطیب ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو آل طہار کی توہین کرتے ہو جی تاریخ فلاں تاریخ نے لکھا ہے لے جاؤ تاریخ کو ہم مسترد کرتے ہیں ایسی روایت کو جس میں آل رسول کی توہین ہو میں نہیں مانتا حیدر قرار دیتی ہوئے غیر مارن دا ہاتھ لگے آسمان ٹکڑے ہو کے زمین تے آ پیندا زمین شک ہو جاندی او قیامت جدی آونی ہے جدا انتظار ہے خدا دی قسم اسے دن قیامت برپا کر دیتی جاندی اس ماں دی تھی ہوئے جدا وال ننگا ہوئے سورج حیا دا مارا واپس پیچھا ٹر جائے خدا را سوچو ڈرو قیامت تو ڈرو خدا دے سامنے پیش ہون تو تے ڈرو امام علی مقام دے سامنے جدو جاؤ گے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے تو عزیزاں من میں ایسا تو نہیں کراں گا عزیزاں من توجہ فرمانا ذرا کیونکہ میں تو ایک میرا ایک معیار جو ہے میں تے کہنا مسلک دی توہین نہ ہوے توہین صحابہ نہ ہوے اہل طہار دی توہین نہ ہوے ہاں او دے مطابق جڑی روایت ہوے تاریخ دی قبول کراں گا باقی سب نو مسترد کر دیاں گا نہ صحابہ رسول والی روایت مینوں قبول ہے نہ اہل رسول دی توہین والی روایت مینوں قبول ہے جدے دونوں دا تقدس قائم رہے عظمت قائم رہے وقار قائم رہے چادراں لین وچ وقار نہیں عظمت نہیں توہین نہیں عزت نہیں اس واسطے مجھے یہ روایات قبول نہیں لے جاؤ ایسی روایات کو میں تو یہ کہوں گا کہ آل رسول کے سر کا بال بھی ننگا نہیں ہوا ہائے 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 حسینیت 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 یزیدیت حسینیت شہدائے کربلا مظلوم کربلا یزیدیت تو عزیزان من امام علی مقام نے فرمایا جس نے رات دیدہ دے لے فرمایا بیٹا علی اکبر تمام علیحدہ سمجھا رہے ہیں فرمایا شہزادیو پردے دا خیال رکھنا نبی پاک دی شریعت دا خیال رکھنا آئے وائے نہیں کرنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جن نال شریعت مصطفیٰ دی مخالفت ہو جائے انہوں سمجھا رہے ہیں اور نصیحتاں کر رہے ہیں اور وصیتاں کر رہے ہیں اور دوستا پھر جس نے پچھلی رات دا ویلا ہویا میرے امام نے نفل نیت لے تیمم کر کے میرا امام مصلی تے کھڑا ہو گیا فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کی تھی ابو حضور حکم ہوئے فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ میدان کربلا دا نقشہ ویکھن واسطے گئے نے ایک با پردہ خاتون میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی میدان کربلا نو صاف کر دیے اکھاں چوں آنسو نے جب آواز دیتا بی بی کون آواز ماریا جواب نہ دارت واپس آ گئے اور دوست آ کے ابو مصلی تے بیٹھے نے دست بستہ سلام عرض کیتی فرمایا او بیٹا نقشہ ویکھ آئو جائزہ لائے میدان کربلا دا ابو جی لے آیا ماں فرمایا بیٹا پھر کی پر ابو جی ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ایک مستور ایک عورت جنہیں برقع پوش ہے باپردہ ہے چادر نال اپنی چادر نال زمین کربلا نو صاف کر رہی ہے زمین کربلا نو صاف کر رہی ہے نالے زارو قطار رو رہی ہے آواز دیتا ہے جواب نہیں آیا نگاہ اٹھتے نہیں اٹھائی ابو جی میں پریشان ہوں کون ہوئے میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے فرمایا پتر کی پوچھنا بیٹھ جا ابو جی وضاحت کرو روئے کیوں واقعہ سنائے فرمایا بیٹا تیرا ابو کیوں نہ روے او میری امی فاطمہ میدان نو صاف کر رہی ہیں میرے بچیاں دے زخم وچ کنکر نہ چپ جائے
کوئی روڑا نہ چب جائے. اور دوستا جس لئے اور صبح امام علی مقام دی اور سیدہ امام علی مقام دا سارا خاندان ذبح ہونے واسطے تیاریاں کر رہا ہے. ادھر کوفی ذبح کرنے واسطے تیاریاں کر رہے ہیں. سیدہ زینب لیٹدے ایک خیال آندا پیا صبح میرا ویر جدا ہو جانے جے پائی جان انج جاندے نے. سیدہ پھر اگے جے انج جاندے نے سیدہ پھر اگے. فرمایا زینب عرض کیتی بھائی جان حکم ہوے. فرمایا بیٹھ جاؤ حالی تے بڑے لمبے سفر نے ہمشیر تیرے بڑے لمبے سفر نے بیٹھ جا آرام کر لے. عرض کیتی بھائی جان صبح جدا ہون والے ہو صبح جدا ہون والے ہو اس واسطے میں بار بار اپنے ویر دا چہرہ ویکھ لینی ہاں. صبح تے کیفیت ہونی ہے کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی. کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی. مسلمانوں اج دا دن سی اس ویلے کوفیاں دے گھراں چ خوشیاں ہو رہی سن. میرے امام دی ہمشیر خامیاں وچ بیٹھ کے اپنے ویر دی جدائی وچ رو رہی سی. بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی. کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. او عزیزاں نے من پھرو ویلا آ گیا 10 محرم دی صبح. اے جڑی صبح گزری ہے اے محرم دا دن ہے. اور جس لے 10 محرم دا سورج طلوع ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا ادھر تقدیر جڑی ہے میدان کربلا دے اندر للکار رہی ہے. بہن نو کہہ رہی ہے ویر نو ویکھ لے, ماں نو کہہ رہی ہے بیٹے نو ویکھ لے, بیٹے نو کہہ رہی ہے بچے نو ویکھ لے. ایک دوجے دے سر تے پکار رہی ہے مل لو چند گھڑیاں ہی کٹھیاں نے انہیں جدا ہو چلے ہو. اور دوستا پھر قربانیاں شروع ہو گئیاں اور قربان ہوئے واری واری کے بعد دی گئے سب قربان یہ کے بعد دی گئے سب قربان ہوتے رہے. علی اکبر قربان ہو رہے ہیں, علی اصغر قربان ہو رہے ہیں, اونو محمد بھی قربان ہو رہے ہیں, عباس علمدار دے بازو قلم ہو رہے ہیں. ایک تو بعد دوجا جا رہا ہے, دوسرے تو بعد تیسرا جا رہا ہے, تیجے تو بعد چوتھا جا رہا ہے. جس لے جا رہے ہیں ایک تو بعد دوجا جا رہا ہے. پر کیا سیداں دی شان سی اس دے 3 دل دے ترے آئے سید انہاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے گھاڑ دیاں شیر جواناں. اور دوست عباس دے بازو قلم ہو گئے نے. ہر لاش میرا امام ایک مرتبہ اٹھا کے لے آندا ہے مگر میرے علمدار دی لاش جدے ٹکڑے ہوئے نے امام کئی مرتبہ جا کے اپنے ویر دا لاشا لے آندا ہے لٹایا ہے. اور دوستا کٹھے کر کے پیار کر دینی پے بازو قلم ہوئے نے بازو قلم ہوئے نے. سادات دی خدا دی قسم حوصلے ویکھو لوکو تانوں اسلام دی قدر و قیمت دا پتہ نہیں. جے پوچھنا جے کسے سید نو پوچھو اور جدا خاندان ذبح ہو گیا وے جنہیں بچڑے دے کے دین بچا لیا وے سب ذبح ہو رہے ہیں. آخر میرے امام دا بیٹا آخر شہزادہ 18 سال دی عمر شریف 18 سال دی عمر شریف ہے. اج وہ تیاری کرن لگا ہے ادھر میدان وجان دی یہ تیاری کردا ہے ادھر سیدہ صغرا مدینے وچ انتظار بھی وہ کردیاں نے پیاں. ادھر وزیر شہید ہونے واسطے جا رہا ہے ادھر ہمشیر انتظار ویر دا کر رہی ہے. ادھر تقریر کر رہی ہے ادھر ہمشیر کر رہی ہے. انہوں اپنا انتظار ہے انہوں اپنا انتظار ہے. وہ مدینے ادھر پکار رہی ہے اکبر جلدی آؤ ٹائم ہو گیا ہے شہادت داؤ جلدی آؤ. ادھر ہمشیر ادھیک رہی ہے آندھی سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا. سب پردیسی وطنی آئے میں تو بھی اکبر موڑ مہارا. آ جا میرے اکبر ویرا تینوں میں بیٹھی باجا مارا. آؤ میرا لال چھیتی آ جاؤ. ادھر سیدہ اٹھیک دیے آخر شہزادہ تیار ہو گیا. شہزادہ تیار ہو گیا اپنے ابو جان دی حضور حاضر ہویا. ابو جان سلام قبول فرماؤ اور میں نے اجازت ہوئے فرمایا بیٹا حیدر کرار دا لالا اجازت تو نہیں روکدا پر بیٹا تو کیوں تو میرے نانا جان دا ہم شکل ہے بیٹا تو کیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے بیٹا تو کیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی. ابو دے قدم چومے عرض کیتی ابو جی انج میرا امام کھڑا ہے انج شہزادہ کھڑا ہے
جدو آخیا ابو جی دست بستہ عرض کر کے قدماں تے شہزادہ ڈگا قدماں نو بوسا دیتا ابو جی جدا نام دا ہم شکل او دے نام تے اجازت منگنا فرمایا بیٹا میں روکیا تے نہیں پر بیٹا تو گیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی میرے امام نے جس لئے اجازت دیتی پھر اپنے پھپھو امی کول گئے عرض کیتا پھپھو امی جان سلام عرض کرنا ہے آخری بار اپنے بیٹے نو ویکھ لو اپنے پیارے بھتیجے نو ویکھ لو سیدہ نے بھی پیار کیتا زلفاں نو چومیا فرمایا میں بھی حیدر قرار دی تھیاں جا پترا پر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے میرا لال مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری یہ میرا لال تیرا اکھاں دے کہ میری اکھاں دے اگے تیری تصویر ہمیشہ رہے گی اس واسطے جاؤ میرے لال پر علی دی دھیاں اجازت دیواں گی اور جاؤ بیٹا مجاہداں دی طرف جا کے نانے دے دین دا پرچم بلند کر دیو ادھر اجازت لے کے پھر امی شہر بانو دے خیمے وچ گئے اس لیے گئے نے جناب سیدہ نے ننا جی علی اصغر اپنی گود وچ لٹایا ہویا ہے اکھاں چوں آنسو نے پتر دی پیاس ویکھ کے ماں تڑپدی ہے پئی عرض کیتا امی جان فرمایا بیٹا علی اکبر آؤ عرض کیتا امی جان اجازت دے دیو فرمایا بیٹا تیری امی دی امانت سے تو میرا لال تو گیوں تے میں کتے نو کی تیری امی نو کی دساں گی آؤ میرا لال جا رہے ہو فرمایا ہاں عرض کیتا امی جان جا رہا ہاں جناب سیدہ نے پیار کیتا الوداع کہتا میں ذرا مختصر کرنا الوداع کہہ دیتا پھر آخری بار اپنے ویر نو ملن گئے نے امام زین العابدین نو ملے نے پیار کیتا دونوں بھائی جس نے پیار کر کے ایک نو بٹھا کے پھر امام علی اکبر باہر آیا ننی جی سکینہ نے پلہ پکڑیا جناب علی اکبر دا امام علی اکبر دا پلہ پکڑ لیا عرض کیتی پائی جی سارے نو مل رہے ہو میں تے تانوں یاد نہ رہی سارے مل لیا جے فرمایا سکینہ حالی تین میں ملنے نال ہی سے خیال تین ملاں گا اٹھا کے سکینہ نو نال لایا سیدہ سکینہ دا چہرہ اقدس جس لئے علی اکبر دے کاندھے تے آیا ویر دی چھاتی نہ لگی میرے سیدہ دی اکھاں چوں نعرہ جاری ہو گئیاں نعرہ جاری ہو گئیاں ایک گل یاد آ گئی فرمایا بیٹی ہاں فرمایا ننی سکینہ کیوں رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کی ہویا عرض کیتی پائی جان ایک موقع یاد آ گیا ایک گل یاد آ گئی ہے فرمایا سکینہ کی عرض کیتی پائی جان جدو مدینیوں ٹرے سا جناب باجی سورا نے آکیا سی ویرا مینوں چھیتی لین آ جائیں باجی اڈیک دی ہوے گی تسی ادھر چلے ہو سیدیاں اکھاں چوں نعرہ جاری ہو گئی بہن دی جدائی یاد آ گئی ہے او شالا کوئی پردیسی نہ تیرے تے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام عالی مقام دی بچی نے جس لے موقع یاد کرایا میرے امام عالی مقام دے بیٹے دی اکھاں چوں آنسو ابل پے آنسو نکل آئے نعرہ جاری ہو گئیاں پیار کیتا اور سرکار امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا کی گل ہے عرض کیتی ابو جی مینوں باجی سغرا دی جدائی یاد آ گئی ہے مینوں اپنی باجی دی جدائی یاد ہے کہ امام عالی مقام نے دلاسا دے کے سواری تے سوار کرایا سواری تے سوار کر کے الوداع کہہ کے حیدر قرار دا پوتا گیا واصل جہنم ہزارہ کوفیاں نو کر دیتا ایک ظالم اگے ودیا نیزا ماریا چھاتی تے آپ چکرا کے زمین تے ٹھیک تشریف لے آئے ان جس نے تشریف لے نہیں روایت مسلم ویکھ کے گیا تے امام دے پتر دے لاشے دے ٹکڑے ہو گئے دوجی گل نہیں حالی ٹکڑے نہیں امام دے جس میں تہجو علی روح پرواز نہیں سی کیتا آپ لیٹے آواز دیتی ابو جی بچائیو میرا امام جدو گھوڑے تو میرا امام جدو سواری تو گر گیا ہے دوستا تو امام عالی مقام دوڑے میرا بیٹا سواری تو گر گیا ہے سواری تو جسلے گر گیا نہیں آ کے اٹھا کے پتر تو گردو غبار صاف کی اپنی جھولی دے وچ لٹایا زلفاں نو سوار کے پتر دے چہرے تو گردو غبار صاف کی فرمایا میرا علی اکبر ارے میرا علی اکبر بیٹا ذرا اکھاں کھولتے صحیح 18 سال دا پتر باپ دی چولی وچ پیا ہویا ہے اپنے آپ جوان بچے وال ویکھ کے جوان ہونے والے مسلمانوں ذرا امام دے بچے وال غور کرو 18 سال دا پتر ہے گود وچ پایا ہویا ہے میرا امام پیار کردا پیا اور ایمان پیار کردا پیا زلفاں نو سوار کے آندا پیا او میرا لاڈلا ذرا علی اکبر اکھاں کھول تے صحیح
میرا لال ذرا اٹھ کے ابو جان نو ایک باری بلاؤ تے صحیح، خدا دی قسم لوگو اسلام سوکھا نہیں پھیلیا، اسلام دی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آلے طہار دے گرانے تو صدقے جاواں، آکھیا بچیا ذرا اکھا کھولو میرے شہزادیا، پیار کرتے نہیں پے، مگر دوستاں کی ہویا گشی دی حالت ہے۔ آخر امام علی مقام نے دیر تو بعد اپنے ابو دے چہرے وال ویکھیا، امام علی اکبر نے اپنے ابو دے چہرے وال ویکھیا، فرمایا بیٹا پہچان دیو، عرض کیتی سر دے اشارے نال ابو جان پہچان نہ وا، فرمایا میرا بیٹا ذرا زبان وچوں بول کے دسو میں کون ہاں، میرا بیٹا ذرا دسو میں کون ہاں، میں کون ہاں، سر دے اشارے نال تے پہچان دیو تا ذرا ایک باری منہ تے بول۔ میرے امام علی اکبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا عرض کیتی ابو جان تسی میرے والد محترم ہو، فرمایا پترا بول لے ہو میرا بیٹا کوئی آخری آرزو ہوے، کوئی آخری التجا ہوے، ابو جی اس میدان وچ کیڑی آرزو ہو سکتی ہے، ابو جی کیڑی آرزو ہو سکتی ہے، فرمایا پترا مینوں دس کوئی آرزو ہوے، میں مشکل کشا دا پتر ہاں، جیڑی آخے گا تیری پوری کر دیتی جائے گی، جیڑی بھی اج آکھے گا وہ تیری پوری کر دیتی جائے گی۔ عرض کیتی ابو جی آرزو تے ہے وے جے پوری کر دیو، فرمایا دس بچیا کی آرزو آ، عرض کیتی ابو جی مینوں باجی سورا دی جدائی کھائی جاندی جے، میری باجی اڈیک دی ہوے گی، انتظار کر دی ہوے گی، فرمایا میرے امام نے لاؤ میرا بچیا تیری یہ بھی آرزو پوری کر دینا، لے میرا لال ان انگلاں اٹھا کے فرمایا لے میرا لال ذرا ویکھ انگلاں دے درمیان وچوں ویکھ، جس لے انگلاں دے درمیان نظر کیتی تمام پردے اٹھ گئے، ویکھیا مدینے وچ سورا روندی ہوئی نظر آئی ہے اور کہہ رہی ہے سب پردیسی وطنی آئے وہ تو بھی اکبر موڑ مہارا، سیدہ آوازہ دے رہی ہے مدینہ پاک میں جناب سیدہ سغرا رو رہی ہیں، اور دوستا اس تو بعد امام علی اکبر دا روح پرواز ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام نے لاشا اٹھا کے جس نے خیمے دے اندر لین دے تمام خیمے والے پیار کرتے نہیں پے، سیدہ زینب جناب شہر بانو جناب سیدہ سکینہ امام زین العابدین کل خیمے والے پیار کرتے نہیں پے، اچانک ایک خیمے وچوں ایک ننھے جے بچے دے رون دی آواز آ گئی ہے، ایک ننھے جے بچے دے رون دی آواز آ گئی، اور شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، جس لے ننھے جا شہزادہ رویا ہے، ننھا جے شہزادے دی چیخ نکلی، جناب سیدہ زینب اٹھ کے خیمے وال دوڑیاں نے، خیمے وال دوڑیاں جا کے ویکھیا کہ ننھا جڑا تڑپیا ہے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب علی اصغر ہے، نام عبداللہ المعروف علی اصغر، 6 مہینے دی عمر شریف ہے، زمین تے تڑپ رہے ہیں اور دوستا چیخ رہے ہیں، کدی آواز نکلدا ہے گلا خشک ہے کدی نہیں نکلدا، جناب شہر بند نے اپنے بچے نو اٹھا کے چھاتی نال لا لیا ہے، فرمایا بیٹا بیٹا میں مجبور ہاں، تیری ماں کچھ نہیں کر سکتی، پترا ماواں نو پترا نال بڑا پیار ہوندا ہے، شہزادیا میرے بس دی بات نہیں رہی، ایک تے مینوں ملی دیاں ہر پردیداراں دا باہر نہیں نکل سکتی، شہزادیا ایک ہر مجبور ہاں، اج میں تینوں پانی نہیں دے سکتی، اج میں مجبور ہاں۔ ننھا جے شہزادے دی چیخ نکلی، جناب سیدہ زینب اٹھ کے خیمے وال دوڑیاں نے، خیمے وال دوڑیاں جا کے ویکھیا جی ننھا جڑا تڑپیا ہے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب علی اصغر ہے، نام عبداللہ المعروف علی اصغر، 6 مہینے دی عمر شریف ہے، زمین تے تڑپ رہے ہیں اور دوستا چیخ رہے ہیں، کدی آواز نکلدا ہے گلا خشک ہے کدی نہیں نکلدا، جناب شہر بانو نے اپنے بچے نو اٹھا کے چھاتی نال لا لیا ہے، فرمایا بیٹا بیٹا میں مجبور ہوں، تیری ماں کچھ نہیں کر سکتی، پترا ماواں نو پترا نال بڑا پیار ہوندا ہے، شہزادیا میرے بس دی بات نہیں رہی، ایک تے مینوں ملی دیاں ہر پردیداراں دے باہر نہیں نکل سکتی، شہزادیا ایک ہر مجبور ہاں، اج میں تینوں پانی نہیں دے سکتی، اج میں مجبور ہاں، میرا لال بس شہر بانو نے اپنی زبان نکالی اپنے ننھے شہزادے دے منہ وچ ڈال دیتی،
ننے شہزادے دی منہ وچ ڈالی، ننے نے چوسی اور دوستا کچھ دیر سکون ہوئی، مگر کی سکون ہوندا؟ شہزادہ پھر تڑپیا، شہر بانو اپنے پتر نو لے کے اپنے آقا دی بارگاہ وچ کھڑی ہو گئی نے، عرض کیتی شہزادہ اینی دیر دی تیری زوجیت وچ آئیاں، کوئی مطالبہ جویں عورتاں کہدیاں نے مینوں اے چیز چاہیے ہے، میرا اے مطالبہ پورا کرو، شوہر نو کہدیاں نے میرا اے مطالبہ پورا کرو، شہزادہ میں اج تک کوئی مطالبہ نہیں، تیری خادمہ بن کے رہی ہوں، شہزادہ ماں اج مجبور ہو گئی ہوں، اج میرے مطالبے نو مسترد نہ کریں، میرے مطالبے نو رد نہ کریں، اج تک کوئی مطالبہ نہیں کیتا، اج جڑا مطالبہ کرن لگی ہوں یہ مطالبہ معمولی نہیں ہوں، اج میرے بس تو باہر بات ہو گئی ہے، آخر میں ماں ہاں، کوئی ماں اپنے بچیاں نال بچیاں دا دکھ نہیں ویکھ سکتی، وہ چڑی تے کان بھی اگر ہون تے بچیاں نو کوئی چھیڑے تے شور مچدا میں ماں نہیں۔ جاؤ کوفیاں واسطے، اگر تسی نہیں بھی جانا میرے واسطے چلے جاؤ، جا کے انہوں نے کہہ دو اور میرے نو عداوت میرے نال، مخالفت میرے نال، دشمنی میرے نال، بہرے تے میرے نال، آ میرا ننا جہا بیٹا ہے اینو ایک قطرہ پانی دے دیو، ایک چلو پانی دے دیو، میرا بیٹا پانی پی لے گا، میرے آقا میرے بیٹے نو حیاتی مل جائے گی، زندگی مل جائے گی، میرا بیٹا جہا ہے انہوں زندگی مل جائے گی، اس واسطے جاؤ ابو اے پیارے آقا انہاں نو چھوڑ دو، کسے اولاد والے نو میرے آقا میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے بچے والے نو میرے بچے تے ترس آ جائے گا، اور میں وعدہ کرن نال کہہ دیو یہ ماں بھی تے میں بھی دعا کران گے جڑا اج میرے بچے تے رحم کرے گا قیامت نو تے رحم کیتا جائے گا۔ ننا جا شہزادہ جدو ماں نے مجبور کیتا، باپ نے بیٹے نو اٹھا لیا، اٹھا کے دوستا خیمیاں تو باہر نکلے نے، خیمیاں تو باہر نکلے، جناب شہربان عرض کر دیا نے میرے آقا ذرا اینو لپیٹ لو، اینو ذرا لپیٹ لو، میرے بچے نو گرمی نہ لگے۔ امام علی مقام جس لیے میں شہزادے نو لپیٹ کے چلے نہیں، جا کے کوفیاں دے سامنے کھڑے ہو گئے، خیال کیتا کوفیاں قرآن لے کے حسین صلاح واسطے آئے نہیں، امام نے فرمایا میں آندا نا ایک ماں نے مجبور کر کے اپنے اس بیٹے دے واسطے بھیج دیتا ہے، فرمایا میں تے تہاڈے کول نہیں پر چلو اتمام حجت دے واسطے میں چلا جانا آ گیا ماں، مینوں نہیں تے نہ صحیح اور کسے نہ دے دو، میرا 6 مہینے دا بچہ ہے، اینوں ایک گھٹ پانی دے دو، جیڑا میرے بیٹے نو پانی دے گا اونوں بھی قیامت والے دن حوض کوثر پلا دتا جائے گا، میرے لال نو پانی دے دیو، اور میرے شہزادے نو پانی دے دیو، وہ 6 مہینے دا وے، وہ تواڈے بھی بچے نے، کوئی اپنے بچیاں ول ویکھو، میرے اس بچے نال بھی پیار کرو، اینو پانی دے دیو۔ سناٹا چھا گیا وے، خاموشی چھا گئی ہے، ایک آواز بلند ہویا حسین دا یہ بھی پتر جانا نہ پائے، تیراں دے میل لے پے نے، وہ تیران دے میل لے پے نے، وہ نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں، میرے امام علی مقام نے جب آواز سنیا اپنے پتر نو لپیٹن دی کوشش کی ہے، مگر ایک ظالم نے تیر دا نشانہ تکیا ہے، جاؤ حرملا تیرا ہاتھ شل ہو جاندے، خناسا یہو جہا نشانہ تکیا، میرا ننا جہا شہزادہ ابو دی گود وچ آرام کردا پیا، نشانہ ماریا، ننے دے حلق وچ تیر لگا، اور ننا شہزادہ حلق کی پار ہو گیا، تیر ریشم نالوں زیادہ نازک گلاوے، ریشم نالوں زیادہ نازک گلاوے، تیر گلے تو پار ہو گیا وے، امام دی گود دے اندر بیٹا تڑپیا، نہیں بیٹے ہی تڑپیا، زمین نو زلزلہ آ گیا، آسمان نو حرکت آ گئی، حورو غلمان فرشتیاں دی چیخاں نکل گئیاں، امام دا دل بھی لرز گیا، نبی پاک دے گنبد نو حرکت ہو گئی ہے، سیدہ النساء دی قبر مبارک جڑی ہے وہ بھی حرکت وچ آ گئی ہے، اور 6 مہینے دے مظلوم نو جدوں تیر وجا بیٹے باپ نے بیٹے نو دبایا، مگر تیر کاری لگ چکیا سی، ویکھیا کپڑے خون نہ لت پت نہیں، امام نے خیمے ول منہ کر کے فرمایا جاؤ ظالما حرملا بے ایمانا کیا مارے تیر صغیر تائیں، او کیا مارے تیر صغیر تائیں، کیا مارے تیر صغیر تائیں، او کیا مارے تیر صغیر تائیں، روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے، اور روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے، نالے حلق تی کھچ دے تیر تائیں، میرے امام علی مقام اپنے ننے جے بچے نو لے کے خیمیاں ول ٹرے نے، رستے وچ شہزادے دی نظر بدل گئی، او منکا ڈر گیا، میرے امام نے فرمایا او میرا بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ، اپنی امی تک تے پہنچ لو، میرا بیٹا ٹھہر جاؤ، اپنی امی تک پہنچ لو، میں تیری امی نو کی جواب دیواں گا، امانت واپس جا لو، شہزادیاں ٹھہر گئی، شہزادیاں رک گئی، مگر وقت آئی نہیں،
وہ وقت ہی ہے نہیں ننے نے ویکھیا امام نے میرا بیٹا جا رہا ہے چند گھڑیاں کا مہمان ہے میرے امام نے فرمایا اور میرا ننا جے جانا ہی ذرا آخری وقت وہ توتلی زبان نہ ذرا ابو کہہ کے بلا دے صحیح ذرا ابو کہہ کے بلا دے صحیح میرا لال ایک باری ابو کہہ کے بلا دے صحیح جے بلا نہیں سکتا ننیا ذرا نظر نہ نظر ملا کے مسکرا کے وکھا دے ایک باری میرے پتر میرا بیٹا ذرا مسکرا کے وکھا دے میرا بیٹا بڑے شہید ہوئے نے میرے ننیا میری تیری میرا امام جسے ننا جا لاشا لے کے وہ پتر نے نظر سلام عرض کیتا ہے میرے امام نے آخری ویلا ہے امام نے اپنے ہونٹ پتر دی پیشانی تے ٹکائے پتر نے باپ دے چہرے سے نظر سلام عرض کیتا عرض کیتی ابو جی سلام قبول کرے آجے میں جا رہا میری امی نو سلام دے دیا جے میری باجی نو سلام دے دیا جے میری باجی نو میری باجی نو سلام دے دیا جے حیدر کرار دلال اپنی ننا جا لاشا لے کے خیمے میں داخل ہوئے شہبانوں دا خیال ہے پتر نو پانی مل گیا ہوئے گا پتر نو پانی مل گیا ہوئے گا عرض کیتی آقا حسین فرمایا شہر بانو آقا میرے بیٹے نو پانی مل گیا دے فرمایا نی شہر بانو تیرا پتر حوض کوثر پی گیا ہوا ہے لے لاشا ننا جا 6 مہینے دا لاشا جب شہر بانو دی گود وچ گیا شہر بانو دیا چیخاں نکل گئی چھاتی نہ لاشا لس کے آدھی میں قربان لے میرے شہزادیا تو کیوں آئے جس ماں دی گود خالی ہو جائے کی زندگی اس ماں دی جدی گود خالی ہو جائے بول میرا ننا پیار کر رہی نے شہر بانو بھی اپنے بچے نال پیار کر رہی نے شہزادے نال پیار کر دیا نے اور جس ویلے چھاتی نہ لا رہی نے کدی زمین تے لٹا دیا نے کدی چھاتی نہ لا دیا نے وہ چھاتی نہ لا دیا نے جناب سیدہ سکینہ آ گئی جناب سیدہ سکینہ آ گئی آ گیا دے امی جی ذرا ننا جا ویر مینو دے دیو ننا جا ویر مینو دے جو فرمایا بیٹا کی کرو گی ننا جا لاشا لے کے کدی سکینہ خیمے چنج جاندیاں نے کدی انج جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے جناب سیدہ نے فرمایا میری بیٹی میری پیاری بھتیجی کیوں ایسا کر رہی ہے ننا ویر تے جدا ہو گیا ہے عرض کیتی ابو جی جدوں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویر لا کے پھرن گیاں میرا کوئی ویر نہ ہوے گا میں اپنی ریجاں پوریاں کر رہی ہوں ویر نو لوڑیاں دے رہی ہوں تے جدوں مدینے جاواں گی کڑیاں مینوں ویکھ کے دوڑ جان گیاں کیوں آکھن گیاں اے تے بھرا کوئی نہیں اے بھراواں موئی جے اینوں نیڑے نہ کھلارو دی گر ویلے او جد کڑیاں آپو اپنے ویر کھڈاون تے سمجھ بھراواں موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکاواں ابو جی میرے ویر میرے کو جدا ہو گے میں آخری بار پیار کر رہی ہوں ذرا مختصر کرنا میرے امام عالی مقام نے ننا جا لاشا اٹھایا ننا جا لاشا ذرا سارا دن کاروبار کرنے تو بعد اپنے بچوں چھاتی تے لٹا کے پیار کرنے والا اج میرے امام والی کرا رہا ہے امام عالی مقام ننا جا لاشا لے کے بیٹھے نے ادھر ویکھیا کہ مدینہ پاک اڑدی نظر آئی ہے ڈاچی والا خط لے کے آئے میرے امام نے فرمایا ڈاچی والے واپس چلا جا سارا حالات سکی اور سگرا عرض کر دیں امام نے تیاری کی تھی اور جس نے شمشیر حیدری ہاتھ پھڑ کے پھر گئے نے خیمے وال سب ملن واسطے فرمایا زینب آؤ ویر نو ویکھ لو آخری بار ذرا ویر نو ویکھ لو اج بہن کو ویر جدا ہونے چند گھڑیاں باقی نے
جناب سیدہ ویکھدیاں نے پیاں ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہی نے اپنے ویر دے چہرے ول پھر پیار کر رہی نے امام عالی مقام نال پیشانی نبوسا دے رہی نے آندنے ویر بڑا پیارا ہے پر تیرے نال ود کے پیارا مینوں نانے دا دین نے جا میرے ویرا ذبح ہو جا قربان ہو جا جا نثار ہو جا نانا راضی ہو جان گے امی راضی ہو جان گے ابو راضی ہو جان گے جاؤ میرا ویر سیدہ نے پیار کیتا ہے فرمایا جس لے ادھروں ہٹ کے امشیر والوں پھر شہر بانو دے خیمے چ آئے نہیں شہر بانو دے خیمے چ آ کے فرمایا شہر بانو کی گردن جھکی ہوئی ہے اور ریت دے ٹلے کھول رہی نے فرمایا نہیں شہر بانو عرض کی دست بستہ کھڑیاں ہو گئی فرمایا شہر بانو اینی گم کیوں گئی ہے حالی نہ رو تیرے رون دا پیرٹ بڑا لمبا ہے پترا یاد کر دی رہے رویں گی اس واسطے خاموش رہے صبر کر فرمایا سورا فرمایا شہر بانو عرض کی میرے آقا حسین حکم ہوے فرمایا اٹھ رج کے ویخ لے حسین نو پھر حسین تینوں نظر نہیں آئے گا کیا مطلب اڈیک دی رہے گی حسین نو نہیں آنے انتظار کر دی رہے گی کبھی حسین تیرے گھر دا دروازہ نہیں لنگے گا پھر اڈیکے گی آ ویخ لے شہر بانو دیا چیخاں نکل گئی آقا پہلے تے پترا نو روندی سا ہائے اس بیوی دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے امام نے قدم پھڑ لینے سیدہ شہربانو نے قدم پکڑے نے اور قدموں بوسے دے رہی نے فرمایا شہربانو ہوں جلدی کر ادھر دشمن کھڑے انتظار کر دینی وقت قریب آ گیا وے اجازت دے دے سیدہ نے عرض ہاتھ جوڑ کے اور شہربانو نے عرض کیتا میرے آقا بیویاں کئی وری نافرمانی گستاخیاں کر جاندیاں نے میں جے کوئی کیتی ہوئے شہنشاہ مینوں معاف کر دئی مینوں بولیا چولیا معاف کر دئی شہزادیا معاف کر دیں جے کوئی جرم ہو گیا ہوئے کوئی نافرمانی ہو گئے ادب وچ فرق آیا ہوئے تو معاف کر دیں شہزادیا میں تیری خاد مانگا فرمایا امام نے تینوں ایک باری معافی نہیں لکھ بار معافی بار بار معافی شہربانو تیرا مشکور ہاں تو زندگی دی کمائی لٹا دیتی ہے امام عالی مقام پھر ادھر ہٹ کے آخری بار اپنے امام زین العابدین بیٹے نال پیار کرنے گئے نے انہوں نے پیار کیتا نصیحتاں دتیاں فرمایا شہزادیا ذرا پردے داراں دی عظمت دا خیال رکھی شہزادیا تیرے نال حسین دی بہن ہوے گی تیرے نال علی دی دھی ہوے گی تیرے نال حسین دی دھی ہوے گی تیرے نال تیری امی ہوے گی ذرا سارے دا خیال رکھی سارے اندر ذرا خیال رکھی امام عالی مقام نے فرمایا پترا میرا امتحان ختم ہونے والا ہے تیرا شروع ہونے والا ہے پیچھے ہٹے جناب سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی ابو جی میں بھی امام نے اٹھا کے بچی نو چھاتی نہ لایا جس نے چھاتی نہ لایا جناب سکینہ عرض کر دیا نہیں ابو جان فرمایا میری بیٹی کی گل ہے ابو جی جے آخو تو ایک مسئلہ پوچھ لوا ابو جی جی آخو تو ایک مسئلہ پوچھ لوا فرمایا دس میری سکینہ کی مسئلہ ہے عرض کیتا ہے ابو جی لوگ یتیم کنوں آندے نے ابو جی لوگ یتیم کنوں آندے نے ابو جی میں دسو لوگ یتیم کنوں آندے نے میرے امام عالی مقام نے فرمایا میری بیٹی یتیم پوچھنی ہے پئی کی آنی ہے یتیم کنوں آندے نے ابو جی ہاں یتیم کنوں آندے نے میرے امام نے فرمایا میری بچڑی تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہون والی ہے میری بچڑی تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہونے والی ہے میرا لال لوگ تینوں یتیم آکھن گے میری بیٹی لوگ تینوں یتیم آکھن گے نہیں تو بھی کہیں گی ابو نو او امام عالی مقام نے بچی نو دلاسا دیتا میری سیدہ اپنے ابو نال پیار کر کے امام سواری تے سوار ہویا ہے امام سواری تے سوار ہویا جس نے سواری تے سوار ہونے لگا وہ دوستا سوار ہونے لگیا ایک خیال نے تڑپا دیتا خیال آیا جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا اج کوئی نہ رہ گیا چڑھاون والا جدوں وار حسین دا آیا تے سن آواز بی بی زینب نے او برقع منہ تے پایا تے آ کے کول کھلو بی بی کہندی لو چڑھ امڑی دیا جایا آ میرے ویرا اج تینوں میں سوار کرونی آ کی ہویا جی علی پاک نہیں کی ہویا جی نبی پاک نہیں کی ہویا جبریل نہیں اج میں تینوں سوار کرانی آ
امام عالی مقام سواری تے سوار ہوئے نے خانے دی اوٹ وچ سیدہ ویکھ رہی نے او بابا کیا تو بڑا طویل ہے امام دشمنوں دے ڈھیر لگا دیتے نے لاشاں دے آخر ظالم نے تیر مار دینے پہ امام عالی مقام دے شہزادے جڑے نے وہ ویکھ رہے ہیں امام زین العابدین ویکھ رہے ہیں سیدہ ویکھ رہی نے شہر بانو ویکھ رہی نے امام عالی مقام چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے گرے ادھر سیدہ ویکھ رہی نے نی سکینہ تیرا ابو گر گیا نی سکینہ تیرا ابو گر گیا نہیں امام زمین تے تشریف لائے ایک ظالم چھاتی تے چڑھیا فرمایا ہٹ ذرا نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے او جدو اللہ اذان دی لاج رکھ لین دے او وضو تے ہے ہی سی سجدے وچ چلے گئے ظلم دا خنجر چلیا امام شہید ہو گئے ان للہ و انا الیہ راجعون امام شہید ہو گئے ادھر فتح دے نگارے وجن لگ پے نے فتح دیاں توتیاں وج گئیاں نے فتح دے ٹول کھڑ گئے نے لڈیاں تمالاں تے پنگڑے مارن تو بعد کی ہویا آندے نے چلو حسین دے خیمے لٹ لئیے امام دے خیمیاں نو لٹیے لشکریاں دا رخ نو ہو گیا خیمیاں پاک عمل سادات دے خیمیاں وال ہو گیا وے جناب سیدہ زینب فرماؤندیاں نے میرا زین العابدین شیر عرض کیتی پھپھو امی حکم ہوے فرمایا خیمیاں دے اگے کھڑا ہو جا وے انہاں نو کہہ دے حیا کرو کوفیو وے علی دیاں تیاں آرام کر دیا نے پیاں بے علی دیاں تیاں سمجھو ظالمو حیا کرو اے کون نے جنہاں دے خیمے نو اگا لان لگیا وے جا جا کے کہہ دے وے فاطمہ دیاں تیاں بیٹھیاں نے وے علی دیاں تیاں بیٹھیاں نے اے او بیٹھیاں نے جنہاں نو حیا دا مارا سورج بھی نہیں چڑھدا او قریب نہ آیا جے مگر دنیا دے کتے الہی تیریاں بجلیاں کتھے سو گئیاں امام شہید ہو گیا کوئی بات نہیں جانے شہادت میں ہوش کیتا پر تیری تقدیر اگے کسی دی مجال نہیں بولن دی اے میرا خام خیال ہے تو جو کرنے بہتر کرنے پر الہی کیوں نہ زمین تنس گئی زمین دے وچوں جدو آلے تہار دیا خیمیاں وگاں لگیاں نے میرے امام عالی مقام دے خیمے نو اگ شہزادیاں پردے دار دوسرے خیمے چ با پردہ پھر دوجے تو تیجے وچ با پردہ پھر تیجے تو چوتھے وچ با پردہ سب شہید ہو گئے نے لاشیں پے ہوئے نے سادات مجبور نے لاشیں پے ہوئے نے سادات دے خیمے چو شولے نکل رہے نے بس ایک روایت عرض کر دیا گا ایک چھوٹی جی بچی جلد اسے خیمے چ نکلی راوی کہندے میں قریب تو لنگا پوچھا ہے کون ہے پتہ لگا ہے میرے امام دی بیٹی سکینہ سیدہ سکینہ ہے جناب سیدہ سکینہ نال دہائی دے رہی ہیں ابو جی ابو جی ابو جی سانو کدے سارے چھوڑ کے گئے ہو ویکھو کوفی ساڈے نال کی کردے نے پے بس رات اندھیری ہو گئی میں کی دساں نہ الفاظ نے نہ جھوٹ نہ کہ دو سما دے میں ترجمہ نہیں کر سکنا وا ظلم دی بس انتہا سی ادھر صبر دی انتہا سی ادھی رات دا ویلا ہے کوفی خیمے وچ شراب دے نشے تے دھت پے ہوئے نے ادھر آلے طہار دیاں چند بیبیاں چل کے اپنے شہیداں دیاں لاشاں نوں اکٹھیاں کردیاں نے پیاں ویکھیا کہ ایک رات دا ویلا ہے ڈاچی سوار سفر کردا ہویا لاشاں دے نظر آیا فرماندیاں نے رک جا وے ڈاچی سوارا اگے بیبیاں پاکاں وے اگے علی دے گھرانے والے اپنے شہیداں نال پیار کردے نے پے اوتھے رک جا شتر سوارا اگے نہ آویں وے اگے ہیں شہزادے ستے سن آواز اسوار نے اگوں او اے جواب سنایا
تے دکھیاری دا میں نانا بچڑی تے دکھیاری دا میں نانا بچڑی تیرا پارا ویکھنے آیا میں بیٹی آیا وا میں ویکھا میری بیٹی اپنے کیویں برا دی لاش نال پیار کر دی ہے پئی کیویں پارا دے رہی ہے امام علی مقام امام علی مقام بس بھائی پھر امام علی مقام دی ہمشیر صبح ہوئیاں نے امام زین العابدین اذان دیتی اذان دے کے بس سید گرفتار ہو گئے سید گرفتار ہو کل کوفی اپنے گھر خوشیاں کرتے سن میرے زین العابدین نو گھیڑ کے لے گئے حضرات گرامی سادات بیڑیاں ہیں سیدہ تلاش کر رہی ہیں امام علی مقام بہرحال زندہ ہے امام کون کہتا ہے امام ہاں ہاں زندہ ہے امام زندہ ہے میرا امام زندہ امام عالم سیدہ زینب امام علی مقام بس دنیا والوں زندہ ہے امام ہاں زندہ ہے امام زندہ ہے مر گیا آخر ناس میرا امام میرا امام
چلے جگ دیا پیران